زیارت کے لیے رکھا ہے، دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے، اور دل محمد کی اطاعت کے لیے رکھا ہے۔ دین و ایمان، جان پیار اور نبی کا دامن، دین و ایمان، پیار، جان اور نبی کا دامن، ہم نے یہ مال قیامت کے لیے رکھا ہے۔ اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، صرف قرآن ہدایت کے لیے رکھا ہے۔ حضرات اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں شب قدر میں عبادت کی نیت سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم کرے، اللہ رسول آل رسول کے صدقے سے قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ مبارک شب، وقت تو کافی ہو چکا ہے، مختصری بتاؤں گا کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم مکمل کیا۔ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ بغیر ایمان والا بھی اسے غور سے پڑھے تو اس کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، گیتا ہے، گیتا کو کوئی حافظ ہے؟ نہیں۔ وید ہے، وید کا کوئی حافظ ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے توریت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، توریت کے کوئی حافظ ہے؟ نہیں۔ انجیل کا کوئی حافظ؟ نہیں۔ زبور کا کوئی حافظ؟ نہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک واحد کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک رہنے دی کہ اس کے ہزاروں حافظ آپ کو دنیا میں ملیں گے اور قیامت تک یہ چلے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں اپنا آخری کلام قرآن پاک نازل فرمایا۔ سورہ قدر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تم سمجھتے ہو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ کے جتنے بھی بے حساب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل امین کے سرداری میں روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، کنکریوں کے ریت کے برابر پورے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامت والی مبارک رات صبح صادق تک رہتی ہے۔ آپ نے سنا پیچھے مولانا شفیع صاحب نے سنا ہے حضرت شمول کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، ان کی بیوی نے دولت کے لالچ میں آ کر کے دشمنوں کے حوالے کر دیا اور آپ کے کیسے مبارک کی وجہ سے باندھ کر کے دشمنوں کے حوالے کیا۔ دشمنوں نے حضرت شمول کو ستون سے باندھا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے کان، ان کے ناک، ان کی آنکھ نکال ڈالی اور جسم پر ایذائیں پہنچائی۔ جب اللہ نے اپنے ولی کے شان میں اتنی بڑی گستاخی دیکھی تو اللہ قہاریت میں آ گیا، جباریت میں آ گیا، زمین پھٹ گئی اور تمام دشمن جو ہے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا نشانہ بن کر کے زمین کے اندر گر کر کے دفن ہو کے فنا ہو گئے۔ وہ بیوی جس نے دولت کے لالچ میں اپنے شوہر کو دشمن کے حوالے کیا، قہر خداوندی کی بجلی ایسی گری کہ جگہ پر جل کر کے خاک ہو گئی۔ نہ ہی خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ واقعہ جب حضور نے صحابہ اکرام کو سنایا تو صحابہ اکرام زاروں قطار رونے لگے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت شمول کو اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی، کتنی؟ 1000 مہینے کی۔ اور حضرت شمول ایسی ہستی ہے کہ پورا دن روزہ رکھتے، پورا دن روزہ رکھتے اور دشمنوں سے جہاد کرتے اور پوری رات عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 1000 مہینے کی عمر عطا فرمائی۔ 1000 مہینہ تقریباً 83 برس اور 4 مہینے کے آس پاس ہوتا ہے۔
تو صحابہ اکرام نے جب سنا تو رونے لگے، یا رسول اللہ، کتنے بڑے وہ شمعون تھے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی روزہ رکھا، جہاد کیا اور رات کو عبادت کی۔ یا رسول اللہ، ہماری زندگی تو بہت تھوڑی ہے، کھانے میں چلے جاتی ہے، کمانے میں چلے جاتی ہے، بیوی بال بچوں کی پرورش میں چلے جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو بنی اسرائیل کے اس ولی کے مقابلے میں کچھ بھی عبادت نہیں کر پائیں گے، وہ تو ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو میرے پیارے آقا بھی رونے لگ گئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، صحابہ اکرام رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ کہتے ہیں جبریل جاؤ جاؤ، یہ سورہ قدر لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو سنا دینا، اور میرے محبوب سے کہنا کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ سورہ قدر نازل فرمائی کہ آپ اور آپ کی امت اگر ایک رات پورے سال میں صرف ایک رات عبادت کرے تو حضرت شمعون کی عبادت سے بڑھ کر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔